نے بالکل کبھی مثنوی لکھنے کا نہیں سوچا تھا. ایک مختصر سی نظم لکھی تھی اور اس کے بعد میں نے یہ سوچا تھا کہ میں بس نظم لکھ کے آگے بڑھ جاؤں گا. لیکن میری بیوی نے کہا نہیں، آپ اس کو مثنوی بنائیے اور اس کو پورا لکھیے اور اتنا لکھیے اتنا لکھیے، یہ لکھیے اور وہ لکھیے. تو جیسے غالب نے کہا تھا کہ مجھ سے اللہ ہی نے غالب یہ غزل لکھوائی، تو مجھ سے یہ مثنوی جو ہے یہ فہمیدہ نے لکھوائی اور انہیں کے لیے ہے. دوسری بات میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس مثنوی کی تحریک جو ہے، ڈاکٹر صاحب کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. ڈاکٹر شفیق کے اور ان کے پڑوس میں ایک خاتون ہے، ان کے ساتھ بھی ایک سانحہ ہوا، ان کی بیٹی ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. ان کے یہاں جاوید اقبال کی کتاب رکھی ہوئی تھی زندہ رود. تو ڈاکٹر صاحب نے میں پوچھا یہ ڈاکٹر صاحب کس کی کہانی، یہ شاید آپ کی کتابیں آپ لے جائیں. تو میں لے آیا پڑھنے کے لیے اور اس سے یہ اس کی تحریک ہوئی. تو اسی لیے میں نے اس کے مثنوی کے شروع میں زندہ رود سے شروع کی اور پھر آخر میں اعتراف پہ ختم کیا اس مثنوی کو. میں آپ لوگوں چلو میں رونمائی تو اب ہو رہی ہے. آپ لوگ دیکھ لیجیے کتابیں اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک ایک کتاب ضرور دوں گا، اس پہ لکھ بھی دوں گا جاتے وقت. اب میں ہماری بھائی سے فرمائش کروں گا کہ وہ کچھ تھوڑا سا کتاب کے بارے میں اور آپ نے جو کچھ لکھا ہے مختصر سا کچھ اس کے. دیکھو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ جو بولے نا وہ یہاں پر بیٹھ جائیں، مجھے وہاں بیٹھتے ہیں. نہیں ہم یہیں سے بیٹھ کے بول دیں گے، مسئلہ کر دیں گے آپ لوگ. اچھا یہ تو انہوں نے علی کو بھی ادھر ہونا پڑے گا. علی میاں ہے نا ہمارے. جمال قاضی صاحب نے یہ تو مجھے اس وقت سرپرائز کیا کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کچھ تھوڑا سا پڑھ دیجیے. اس میں میرا تو آج کہ اس میں صرف آنے کا مقصد آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آنا تھا، اور یہ اتنا خوبصورت موقع ہے، یہ اتنی محنت کی ہے، کاوش کی ہے آپ نے لکھنے میں، اس کے لیے لکھا تھا. البتہ یہ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ انہوں نے مجھے بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا تھا. جمال قاضی صاحب نے مجھ سے کہا جب یہ مثنوی لکھی، ایک تو پہلے مجھے دی پڑھنے کے لیے، تو میں نے اسے جب پورا پڑھا تو اس سے کافی اثر انداز ہوا تھا میں. تو انہوں نے پھر مجھ سے یہ کہا، اصرار کیا بلکہ کہ آپ اس پہ کچھ لکھیے، اس پہ تبصرہ کیجیے. میں نے تو نہ ہی میری یہ فیل ہے، نہ ہی میں اتنا کچھ لکھتا ہوں. پڑھنے کا البتہ شوق ہے، اسی شوق میں میں نے پڑھ لی تھی ان کی مثنوی، اس کی وجہ سے پھر انہوں نے ان سے کہا لکھیں. تو یہ میں نے کچھ لکھا تھا ان کے لیے، جو بھی میں نے محسوس کیا وہ میں نے لکھ دیا تھا. تو میں تھوڑا سا اس میں سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو، پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے اتنا زیادہ. اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر جمال قادری کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اتنی فصیح و بلیغ مثنوی لکھی اور ہمیں پکڑا دی کہ ہم اس پر کچھ لکھیں. اچھا ہوا کہ تبصرہ کرنے کو نہیں کہا، جو کہ میرے لیے چھوٹا منہ بڑی بات ہوتی ہے. بقول ہماری بیگم صاحبہ کے، جی ہاں صدر صاحبہ کے، کہ جمال نے مثنوی تمہیں کیوں دی، یہ تو استادوں کو دی جاتی ہے تبصرے کے لیے. بہرحال ہم استاد نہ صحیح، ایک طفل مطلب کی حیثیت سے اپنی رائے تو دے سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں مثنوی کے بارے میں کچھ کہوں، یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بوسٹن کی ادبی سرگرمیوں کے متعلق کچھ بتاتے چلوں. بوسٹن ایک زمانے سے گہوارہ علم و ادب اور تعلیم و تہذیب کا مرکز رہا، خاص طور پر جب ڈاکٹر این میری شمل یہاں ہارورڈ یونیورسٹی میں تھیں. ان کی سرپرستی میں ادبی سرگرمیاں عروج پر تھیں. وہ خود بھی اقبال اور غالب کے فلسفے اور شاعری کی استاد تھیں اور ان پر بہت کچھ لکھتی رہتی تھیں. وہ ادبی سرگرمیوں کے لیے بہت ہی تعاون اور ہمت افزائی کرتی تھیں. یہ زمانہ سن 70 اور سن 90 کے درمیان کا زمانہ تھا، جس میں ہارورڈ میں اردو کی آرکیولوجیکل لائبریری کا قیام، اردو ٹیبل کا ہفتے وار پروگرام اور پاکستان ایسوسی ایشن کا آئیے اردو بولیے کا ماہانہ پروگرام، ادبی نشستیں، مشاعرے اور موسیقی کے پروگرام اپنے عروج پر تھے. خاص طور سے سال میں ایک عالمی سطح کا مشاعرہ اور ادبی نشستیں منعقد ہوتی رہتی تھیں، جن میں پاک و ہند کے مشہور شعراء اور نیو یارک، نیو جرسی اور کینیڈا کے شعراء اکثر شرکت کرتے تھے. مقامی شعراء کی ہمیشہ کمی محسوس ہوتی رہی. عرصے تک ڈاکٹر داؤد رہور اور محمود عالم صاحبی مشاعرے میں مقامی شاعر ہوتے تھے. آہستہ آہستہ یہ سلسلہ ختم ہونے لگا. خاص طور سے ڈاکٹر شمل کے بعد بوسٹن کہنے کو تو گہوارہ ادب تھا، لیکن ادب کی شمع بہت مدھم لو سے جھلملا رہی تھی. ایک امید پھر بھی قائم تھی، کیونکہ علم و ادب کے شائقین اور سمجھنے والے تو تھے. بقول سرور صاحب کے کہ جب تلک روشنی فکر و نظر باقی ہے
تیرگی لاکھ ہو امکان سحر باقی ہے. اچھا، جب تلک روشنی ہے فکر و نظر باقی ہے، تیرگی لاکھ ہو امکان سحر باقی ہے. یہ امکان سحر بوسٹن میں جمال قادری کے آنے سے کچھ کچھ یقین میں تبدیل ہونے لگا. اس میں جمال ایک نئی روشنی، نئی سوچ اور ایک اچھے مستند شاعر کی خوبیاں لائے ہیں. انہوں نے یہاں کی محفلوں میں اپنا مقام پیدا کر لیا ہے. آئیے اب اس مثنوی کی طرف چلتے ہیں جس میں جمال کی فکر اور انداز بیان جھلکتا ہے. اس مثنوی کو پڑھنے کے بعد اس بات کا احساس اور بھی ہوتا ہے کہ جمال قوم کی حالت دیکھ کر کتنا کرب محسوس کرتے ہیں اور وہ کس قدر ہیجانی کیفیت سے گزر رہے ہیں. یہ کرب اور یہ احساس ان کے ایک ایک شعر میں مثل آئینہ آیا ہے. جیسے جیسے پڑھتے جائیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ درد و کرب ہے جس میں وہ اپنی بے بسی کا شکوہ کبھی اقبال سے کرتے ہیں، کبھی سرور کائنات سے، اور کبھی تصورات میں تاریخ کا سہارا لیتے ہیں کہ یہی وہ قوم تھی جو کبھی عرش معلیٰ پر پہنچی ہوئی تھی، جس کا علم و ہنر میں ایک اعلیٰ معیار تھا، اور اب لب پر اس کی زبوں اور پرستی کا شکوہ ہے. بہرحال یہ تو کافی مضمون ہو رہا ہے، ہوتا چلا جا رہا ہے. اب آپ لوگ پڑھ لیجیے گا. اچھا، جمال قوم کی حالت دیکھتے ہیں، اور یہ صحیح کیفیت میں ان کی یہ نظمی پڑھنے کے بعد میں نے اندازہ یہی ہوا تھا کہ جمال قوم کی حالت دیکھتے ہیں، صاحب اقتدار کے حالات دیکھتے ہیں، اور وہی حالات محسوس کرتے ہیں جس میں عوام کی بے بسی، قوم کی بھوک، برہمی اور بے راہروی نظر آتی ہے. وہ اس کا ہی شکوہ کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شکوہ ایک مدت سے ہو رہا ہے. حالات بدلتے نہیں، حالات جہاں کے تہاں رہتے ہیں. جب ان حالات کی شکایات صاحب اقتدار تک پہنچتی ہے تو بجائے اس کے کہ عوام کے ذہنی اور اقتصادی حالات کو سدھارنے کی وسیع پیمانے پر کسی طویل میعادی منصوبے کے تحت مخلصانہ تدابیر عمل میں لائی جائیں، اس کا انتظام کیا جانے لگتا ہے کہ اس کی بے اطمینانی اور شرانگیزی کو کس طرح تفریح و ترف کی سرگرمیوں سے خاموش کیا جا سکتا ہے. ان سے جمال صاحب سے اکثر ڈسکشن ہوتے رہتے تھے ان باتوں پہ، تو یہ انہوں نے اسی طرح سے لکھ دیا ہے. اس طریقے سے حکومت کی گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور قوم کا معیار گرتا جا رہا ہے. بے اعتباری پھیلنے لگی ہے، یا اب ہر درد کا درما ہے خاموشی. اس خاموشی میں احساس وقت جاتا رہا ہے. اس میں شک نہیں کہ بہت سے اسباب کی بنا پر زندگی بہت تیزی سے بدلنے لگی ہے، جس سے مستقبل حال بنتے ہی ماضی میں پھیل جاتا ہے. زندگی کا اگر یہی نظم ہو تو خاموشی اور وقت کا ضیاع قوم کو کس قدر پیچھے کرتا جاتا ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. یہ ہی وہ احساس ہے جو جمال نے قوم کو دلانے کی کوشش کی ہے. کیونکہ ان کی آپ مثنوی جب پڑھیں گے تو اس میں مختلف سبجیکٹس کو انہوں نے بڑی اچھی طرح سے ٹچ کیا ہے، بڑی خوبصورتی سے. اچھا، یہی وہ احساس ہے جو جمال نے قوم کو دلانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے نوجوانوں میں امید کی کرن محسوس کی ہے اور انہیں احساس دلایا ہے کہ وہی ہیں جو قوم میں بھلا ہو یا برا انقلاب لانے والے وہی ہیں. حالات قابو میں لانے اور بہتر راستہ نکالنے کی ذمہ داری انہی کی ہے اور رہبری کا منصب انہی کا ہے. یوسف گمگشتہ کی تلاشیاب کا تمام دار و مدار انہی کی خلوص نیت اور صحیح عمل پر ہے. نوجوانوں کے لیے اس مثنوی میں یہ اچھے اشارے ملتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے زندگی کے نئے نظم کو جس طرح اپنایا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کو مذہب اور اخلاق سے قریب رکھا جائے اور ذہنی اور اخلاقی سطح پر دونوں ساتھ رہیں. آخر میں ان کے احساس کے متعلق یہ کہا تھا، کیونکہ بہت تو میں نے یہ شعر لکھا تھا کہ احساس بڑھا دیتا ہے، ہر درد کی شدت محسوس کرو گے تو کسک اور بڑھے گی. میں بالکل سب کو لکھ کے نہ تو تنقید نگار ہوں اور نہ کالم نگار. اس حوالے سے کلام نگار تو تھوڑا بہت وہ کوشش کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنی طرف سے جو میری ذہنی کیفیت اس کو پڑھ کے بنی ہے وہ میں نے مختصر سے جملوں میں یہاں پہ لکھا ہے. جمال کی مثنوی ایک مشکل صنف سخن ہے، اس لیے یہ ایک وسیع مطالعہ کا تقاضا کرتی ہے. یہ بھی تب ہی ممکن ہے جب موضوع کے ساتھ عشق کی حد تک لگاؤ ہو. مثنوی فکر امروز فردہ میں ڈاکٹر جمال قادری کی دیدہ خوردبینی نے موضوع کے باریک پہلوؤں کے اجاگر کرنے میں پی ایچ ڈی کو حصول کی کامیاب کوشش کے دوران مقالے اور ریسرچ پیپر لکھنے کے تجربے سے یقیناً استفادہ کیا ہے. اس کوشش سے موضوع کا ہر زاویہ